پڑھ کے بسم اللہ بن مدحت سرائے دستگیر، حمد حق نعت نبی لکھ پھر ثنائے دستگیر، بھیج کر صلوات احمد پر اور اس کی آل پر، پھر سلام اصحاب پر بھیجے برائے دستگیر، تابعین پر اور تبع تابعین پر بھی صدا، مدحت حق ہو ولائے بحر ولائے دستگیر، مشکلیں آسان کر یا رب برائے دستگیر، یہ امید دل میری جلدی برائے دستگیر۔ سبحان اللہ، کیا کرامت ہے، کیا شان ہے غوث پاک کی، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، اس لیے عرب سے فصحا کے سامنے کیسے واعظ کروں؟ فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ پھر حضور علیہ السلام نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا، جاؤ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ بعد ظہر جب آپ نے واعظ کا ارادہ فرمایا تو کچھ جھجک طاری ہوئی۔ حالت کشف میں دیکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، منہ کھولو۔ آپ نے تعمیل ارشاد کی تو باب علم و حکمت نے اپنا لعاب 6 بار آپ کے منہ میں ڈالا۔ عرض کی، یہ نعمت 7 بار کیوں عطا نہیں فرمائی؟ ارشاد فرمایا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے، اور جب سرکار غوث اعظم نے خطاب فرمایا تو فصحائے عرب آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ، آپ کے واعظ میں 70,000 سے زائد لوگ شرکت کرتے، جن میں علماء، فقہ اور اکابر اولیاء کرام کے علاوہ ملائکہ، جنات اور رجال الغیب بکثرت شریک ہوتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے، ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے۔ آپ کی آواز دور نزدیک کے سامعین کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ کبھی آپ واعظ کے دوران فرماتے اور کبھی خاموش ہو جاتے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتی اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھایا کرتا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک میں ختم کر لیتا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن الحضر بن عبداللہ الحسینی سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 سال تک خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناک یا گلے سے پانی بہہ نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے میں آپ کے بدن پر مکھی بھی بیٹھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات اور شان ہے ہمارے غوث پاک کی۔ مشائخ قادریہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میرے پاؤں ننگے تھے۔ مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی نحیف الجسم تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا
تو مجھ سے کہنے لگا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہوا تو کہنے لگا مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے پوچھا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف و نزار ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اثر نو زندگی بخشی ہے۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا یا سید محی الدین، میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، رات کو بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا سید محی الدین پکارتے جاتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی اس لقب سے مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا کرامات ہے ہمارے غوث پاک کی۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور ادیب المسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پرانوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان کرامت ہے غوث پاک کی۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان کرامت ہے ہمارے پیارے غوث پاک کی۔ واقعہ پسند آیا ہو، کرامات پسند آئی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔